اگر آپ کسی کے پیچھے پڑ جاؤ نا ہاتھ دھو کے, تو آپ اچھے اچھے لوگوں کو بدنام بھی کر سکتے ہو, اور اگر آپ کسی کی عقیدت میں اندھے ہو جاؤ تو برے برے لوگوں کو اچھا بھی قرار دے سکتے ہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ احد میں جب شکست ہوئی نا تو بہت سارے صحابہ غزوہ احد میں فرار ہوئے تھے, تو اس میں حضرت عثمان بھی تھے. صحابہ کرام نے قرآن نے تنبیہ کی سب کو, پھر قرآن نے کیا کہا, اللہ نے معاف کر دیا. پھر صحابہ سے یہ غلطی ہوئی, اتنا بڑا حملہ اچانک ہوا ہے تو یہ نیچرل ہے راہ فرار اختیار کرنا, قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے. چند صحابہ نبی کے ساتھ رہے, لیکن بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے. پھر جب قدم اکھڑے ہیں تو پھر کیا ہوا کہ جی حضرت خالد بن ولید جو بعد میں مسلمان, ان کا پتہ چلا کہ ان کے قدم اکھڑ گئے, تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ حملہ کرتے ہیں. تو یہ جو شکست کھا کے بیٹھے ہوئے تھے زخموں سے چور, ان کو جب پتہ چلا تو اب انہوں نے دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی, اب فرار اختیار نہیں کیا. تو کتنی بڑی نیکی ہے کہ نہیں. تو ایک اگر غلطی ہوئی, اس سے بڑی نیکی کر کے اس غلطی کی تلافی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ اگر ایک غلطی ہوئی ہے تبھی تو قرآن نے پھر ان کی تعریفیں کی کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا, کہ لوگوں نے ان زخموں سے چور لوگوں کو آ کے کہا کہ اب لوگ تمہارے لیے خلاف دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو اب ان کو کیا ہوا کہ بجائے بزدلی کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. یعنی وقتی طور پر ایک خوف طاری ہوا تھا, فرار اختیار کیا, لیکن اب زخموں سے چور دوبارہ کھڑے ہو گئے. تو قرآن نے اب ان کی تعریف کی صحابہ کرام کی. لیکن جو صحابہ کے خلاف ہے نا, وہ اس پہلو کو آج تک اچھالتے رہتے ہیں کہ چند وہ فلاں فلاں تو نہیں بھاگے تھے, یہ لوگ معاذ اللہ بھاگ گئے تھے. تو آپ بتاؤ یہ طبیعت کے فاسد ہونے کی علامت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر سے خارجی نے کہا کہ عثمان تو معاذ اللہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً جواب دیا کہ ان کا فرار ہونا قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ کیا کر دیا ہے, معاف. جب اللہ نے معاف کر دیا تو آپ کون ہوتے ہیں بھائی پوچھنے والے؟ تو کیسا اجماعی عقیدہ امت کا چلا آ رہا ہے. تو کوئی بھی دلائل کے تانے بانے لگا کے نا, حوالے اور ریفرنس دے کے آپ کو صحابہ سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کے پاس اگر جواب نہیں بھی ہو, بعض دفعہ نہیں ہوتا انسان کے پاس, اس وقت نہیں تیاری ہوتی, وہ لاجواب ہو جاتا ہے. آپ کو بھائی تیرے دلائل ہوں گے, لیکن یہ پوری امت گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہو سکتی. اور اس کے بارے میں یقین کر لو اللہ ان کو پنپنے نہیں دیں گے. یہ 2-4 چلے گا تھوڑا عرصہ, یعنی اس طرح کے لوگ جو بھی صحابہ کے خلاف, اگلی نسل چینج ہو جائے گی, یا اگلی نسل کوئی نیا فرقہ لے کر آئے گی. یعنی باطل فرقہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, ان کے نظریات چینج ہوتے رہتے ہیں. آپ بدعتوں کو دیکھ لو نا. آپ مجھے بتاؤ ربیع الاول میں ہر سال بدعتوں کا اسٹائل چینج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ 100 سال پہلے جس طرح ربیع الاول منایا جا رہا تھا, جو بھی بدعتی لوگ کر رہے تھے, 100 سال کے بعد چینج, اگلے 100 سال میں اور زیادہ چینج. تو ایک بدعت کنٹینیو کبھی بھی نہیں چلتی, سنت کنٹینیو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جو چیز کنٹینیو نہیں چل رہی, اس کا مطلب اللہ اسے پنپنے نہیں دے رہا, اس کا مطلب وہ حق پر نہیں ہے.